میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین عزیز وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج اگلے رکوع یعنی کہ سورہ یونس کے 10ویں رکوع کی تفسیر اور مجموعی طور پر 11ویں پارے کے 15ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ یونس ہے اور آیت کا نمبر شمار ہے 93۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد بے شک تمہارے رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ ٹھہرایا۔ اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ملتے ہیں مفسرین کے حوالے سے۔ ایک قول جو راجح قول جس کو اغلب قول سے تعبیر کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سمندر سے نکلنے کے بعد اور ان کے دشمن فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزت کے مقام پر اتارا۔ عزت کے مقام سے مراد یا تو ملک مصر ہے اور فرعون اور فرعونیوں کے املاک ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو تباہ و برباد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جائیدادیں، ان کے املاک کا مالک ان بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ یا بنی اسرائیل جن علاقوں میں پھیل گئے جہاں پر انہوں نے اقامت اختیار کی، جہاں پر یہ رہے، یا ان جگہوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے دوسرا قول مفسرین کا، یعنی ہم نے ان کو جو عزت کی جگہ دی اس سے مراد ہے سرزمین شام، قدس اور اردن، جو کہ نہایت سرسبز اور زرخیز علاقے تھے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ یہاں علم آنے سے مراد یہاں تو توریت ہے جس کے معنی میں یہودی آپس میں اختلاف کرنے لگے اور اپنی من چاہی تعویلات اور تحریفات کے دروازے کھول دیے گئے۔ اپنی مرضی سے اس کی تفاسیر بیان کی جاتی، اپنی مرضی کے ساتھ طاقتور اور جو امیر اور کبیر لوگ ہیں ان کے لیے سزاؤں کے اندر کمی پیشی کی جاتی، اور غریبوں کے لیے انہی سزاؤں کا نفوذ رہتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی۔ یعنی طبقاتی تقسیم نے ان لوگوں کے اندر ایک اختلاف کی فضا کو قائم کر دیا۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے علم آنے کے بعد۔ اب اس علم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ابتدائی طور سے ہی جانتے تھے، اور ان کو اس بات کے متعلق آگاہی اور شعور تھا کہ اس نبی آخر زمان کی علامات کیا ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور جو توریت میں آپ کی صفات مذکور تھی ان کو مانتے تھے، لیکن تشریف لانے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے،
یعنی اس بات کا انکار کرنے لگے، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ اپنی اسی پرانی ہٹ درمی کی جو روش ہے اور حسد ہے، ان کا عداوت ہے، اناد ہے، اس پر اڑے رہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس علم سے مراد قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید آنے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے، بعضوں نے قرآن کو تسلیم کر لیا اور بعضوں نے قرآن مجید کی مخالفت کی۔ علم آنے کے بعد گمراہ ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں ایک شخص کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کیا۔ علم کے باوجود گمراہی کی اگر بڑی مثال دیکھنی ہے تو ابلیس، وہ سامنے اس کی مثال ہے کہ جو معلم الملکوت سمجھا جاتا تھا لیکن علم ہونے کے بعد بہک گیا۔ اللہ تعالیٰ سے علم نافع طلب کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اِنَّ رَبَّكَ یقضی بینہم یوم القیامتی، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا۔ یعنی یہ محبوب یہودی دنیا میں آپ کی نبوت کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کا رب ان میں عملی طور پر اس طرح فیصلہ فرمائے گا کہ آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے اپنی خوشنودی اور جنت کا اعلان فرما دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف ہونے والوں کے لیے جہنم کا عذاب اور اس کی وعید ہے وہ سنا دی جائے گی۔ اگلی آیت مبارکہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اے سننے والے، اگر تجھے اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا۔ تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو، اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا، اور نہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، اے سننے والے اگر تجھے شک ہو، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، مخاطب کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو بالخصوص اور بالعموم دیگر لوگوں کو۔ اگر تم ان قصوں میں کچھ تردد رکھتے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تم پر بیان کیے، جو پچھلی قوموں کے حال احوال تمہارے سامنے بیان کیے گئے، اگر تمہیں ان میں کوئی تردد ہے، تمہیں شک ہے، تو تم علماء اہل کتاب جیسے عبداللہ بن سلام ان کے ساتھی ہیں، ان سے دریافت کر لو، وہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اطمینان دلائیں گے، اور آپ کے جو صفات توریت میں مذکور ہیں وہ سنا کر شک کو دور کر دیں گے۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا جو واضح دلائل سے اتنا روشن ہے کہ اس میں شک اور شبے کی کسی قسم کی کوئی مجال نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ورنہ اپنی جان کو خسارے میں ڈال لو گے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیات حتی یروا العذاب العلیم، بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی، یعنی جن کے لیے عذاب لکھا جا چکا، وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قول ان پر ثابت ہو چکا جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، اور جس کی ملائکہ نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ کفر پر مریں گے، جب تک وہ موت کے وقت یا قیامت کے دن دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آ جائیں۔ اس وقت ان کا ایمان نہ نفع دے گا، نہ ہی ان سے ایمان قبول کیا جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ بہت اہم اس کے اندر معاملہ ہے، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا، ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ فلولا، تو ایسا کیوں نہ ہوا، یعنی ایسا کیوں نہ کہ ان بستیوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کیا کوئی قوم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ہی کفر چھوڑ دیتی
اب جب عذاب آ گیا تو پھر ان کے ایمان لانے نے ان کو فائدہ نہ دیا، جیسے کہ فرعون نے اپنا ایمان مؤخر کیا یہاں تک کہ جب اس نے عذاب دیکھ لیا اور اس پر ایمان کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہوئی، لیکن اس کا ایمان قبول نہ کیا گیا۔ الا قوم یونس، لیکن قوم یونس۔ اب حضرت یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اس عذاب کے حال احوال دیکھنے کے بعد انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کیوں قبول فرمائی؟ جبکہ فرعون نے بھی تو یہی معاملہ کیا تھا کہ نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لایا تو اس کا ایمان قبول نہ کیا گیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر، جس کو تفسیر مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے عذاب آ جانا، اور عذاب آنے کے بعد ایمان قبول کرنے کی طرف جانا، یہ بلا شک و شبہ ناقابل قبول ہے، سے ایمان کی جو حالت ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور ایک یہ ہے کہ عذاب آنے سے پہلے اس کے آثار ظاہر ہونا، یعنی ابھی عذاب آیا نہیں لیکن اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس وقت ایمان لانا یا اللہ سے توبہ کرنا یہ انسان کو نفع دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام، آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا رہی، اپنے نبی کی نافرمانی پر کمر بستہ رہی، اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں عذاب کی وعید سنائی تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھا، اور جب رات کو یہ لوگ بیٹھے اور آپس میں غور و فکر کیا اور اس بات کو آپس میں تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ تو بولا نہیں، اور اگر کل صبح حضرت یونس علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر یہاں سے نکل گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو انہوں نے عذاب کی خبر دی ہے وہ سچی ہے اور عذاب ہم پر آ کر رہے گا، اور اگر ہم میں موجود رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب نہیں آئے گا۔ اب اگلے دن یہ ہوا کہ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل جو تھا وہ اکٹھا ہونا شروع ہوا، اور ہر طرف سے آسمان کا رنگ سیاہ ہونا شروع ہوا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ تو آپ کی قوم سمجھ گئی کہ یہ عذاب کی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہونے کو ہیں، انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی، اور جو ایک دوسرے کا حق مارا تھا، حتیٰ کہ اگر ایک شخص نے کسی کا پتھر اٹھا کر اپنے گھر کی دیوار میں پیوست کیا تھا تو اس کو نکال کر بھی اس شخص کو واپس لوٹا دیا۔ ہر شخص اپنی بیوی سے جدا ہو گیا، اپنی ماں سے جدا ہو گیا، اپنی اولاد سے جدا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ابھی عذاب آیا نہیں، عذاب کی ابتدا ہے، یعنی عذاب کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں، جبکہ فرعون کے معاملے میں معاملہ جداگانہ رہا، عذاب آ چکا، اللہ کی پکڑ ہو چکی، تو اب اس پر جو حالت ہے وہ غرغرہ کی حالت ہے۔ تو غرغرہ کی حالت جو ہے وہ آخری حالت ہے، اس میں ایمان قبول نہیں، کسی کی توبہ قبول نہیں، اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، الا یہ کہ جب تک غرغرہ کی حالت نہ انسان پر طاری ہو جائے۔ تو فرعون کی آخری حالت کا بیان ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب آنے کی علامات دیکھی تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی طرف اشارہ ہے، آپ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص بھی جہنم میں جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ حرص رکھتے ہیں اس بات کی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے والے بن جائیں، مسلمان ہو جائیں، اہل ایمان ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اصل میں یہ تسلی دی گئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں، راہ راست اختیار کریں، لیکن آپ کی خواہش و کوشش کے باوجود بھی جو لوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا آپ کو غم ہوتا ہے، تو آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ازلی بدبخت ہیں، جو شکی ہیں بدبخت ہیں اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ روا نہیں کہ لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں، کیونکہ ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے، کسی پر جبر اور زبردستی کرنے سے تصدیق قلبی حاصل نہیں ہوتی، اگرچہ وہ زبان سے اس کا اقرار کر لے۔
اگلی آیت مبارکہ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں۔ وما کان لنفس، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو بندہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کرتا ہے، اور اپنے چاہنے کی وجہ سے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ جب اللہ ہدایت کا ارادہ نہ کرے تو بندہ اپنی رغبت سے کفر پر رہتا ہے اور اس رغبت کا عذاب پاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ بندہ مجبور ہے، بے کس ہے، اللہ نے نہیں چاہا تو وہ بندہ مسلمان نہ ہوا۔ یہ ایسے ہی مجبور کرنے کی بات تو تب ہو جب آدمی کفر پر اس طرح مجبور ہو جیسے کہ کسی شخص پر راشا کی کیفیت ہے۔ راشا کہتے ہیں اصل میں بڑھاپے میں جسم کا کانپنا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں، غیر اختیاری معاملہ ہے، غیر ارادی معاملہ ہے۔ اب انسان جو ہے وہ راشا کی کیفیت میں ہے، تو ایسا شخص اس پر راشا کی کیفیت کی طرح کوئی اضطراری صورتحال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اب لکھ دیا تو وہ ایمان نہیں لائے گا، بلکہ اس کی جو کفر کی طرف رغبت ہوتی ہے اور کفر کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ اس کے ایمان لانے کے اندر مانع ہوتی ہے، روکے رکھتی ہے، اور وہ دل سے ایمان ہی نہیں لاتا اور وہ ایمان لا نہیں پاتا۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تم فرماؤ، تم دیکھو کہ آسمان اور زمین میں کیا کیا نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تخلیق اور مشیت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر موجود دلائل میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کو مجبور کیا گیا تب وہ ایمان نہیں لایا۔ یہاں پر دعوت فکر ہے کہ کائنات کے اندر تمام چیزوں کی ترتیب دیکھے، حسن ترتیب دیکھے، اور کائنات کے اندر ان تمام چیزوں کی جسامت دیکھیں اور ایک تسلسل کے ساتھ نظام دیکھیں، ان چیزوں کے اندر ایک ربط دیکھیں، سردیوں کا اپنے وقت پر آنا، ہر موسم کا اپنے وقت پر آنا جانا، ہر موسم کے پھلوں کا اپنے وقت پر آنا جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ تم مجھ سے نشانیاں طلب کرتے ہو تو دل کی آنکھوں سے دیکھو تو صحیح، سورج، چاند، ستارے، پہاڑوں کا اپنی جگہ پر جمے رہنا، زمین سے درختوں کا اگنا، ایک ہی زمین سے کئی قسم کے پھلدار رسدار جو درختوں کا نکلنا، اور ہر پھل کا ذائقہ، اس کی حیت اور اس کا رنگ جدا گانا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد تم اور کس چیز کی نشانی طلب کرتے ہو؟ اگر تمہیں یہ نشانیاں فائدہ نہیں دے رہی تو پھر اگلی نشانیاں تمہیں کیا فائدہ دیں گی؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے تھے، تم فرماؤ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ پھر ہم نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی بھی ہے اور کفار کے لیے وارننگ بھی ہے کہ ان لوگوں کو انتظار ہے، جیسے پہلے نافرمان قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب والا معاملہ ہوا، اب یہ منتظر ہے ان کے ساتھ بھی ویسی نافرمانیوں کے بعد ویسی صورتحال ہو، اور ان لوگوں کا طرز عمل بتاتا ہے گویا یہ لوگ گزشتہ امتوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مراد یہ کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے میں کفار کو ان دنوں کے آنے سے ڈراتے تھے، عذاب کے نزول سے ڈراتے تھے، لیکن قومیں ان سے استہزاء کرتی تھی۔ اب یہی صورتحال یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بھی ان لوگوں جیسا ہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو پہلی نافرمان قوموں کا رویہ تھا، اپنے نبیوں کی نافرمانی، اپنے نبی کے ساتھ استہزاء، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنا، اور ان کی روش وہی پرانے کفار کی روش جیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں کہ جیسے ان قوموں پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی تم پر بھی گرفت ہو جائے گی۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم اپنے رسول اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب کا خوف دلانے کے بعد آیت میں یہ بیان فرمایا گیا، جب عذاب واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔
یعنی یہ آیت بڑی تسلی دینے والی آیت ہے اہل ایمان کو کہ اللہ تعالیٰ محبوب اور ان کی اطاعت کرنے والوں پر نجات کا دروازہ کھول دے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ یہ ایک تسلی ہے اہل ایمان کے لیے، اور نافرمانوں کے لیے ایک نصیحت کر دی گئی، یعنی ایک وارننگ دے دی گئی کہ تم اپنی روش کو ان لوگوں کی روش کے مطابق دیکھو کہ ویسے ہی چل رہی ہے، پھر جیسے ان کے ساتھ ہوا اب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تم گویا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے جیسا کہ اقوام عالم کے ساتھ ہوا۔ ان کفار کو ان قوموں کے حال احوال کی طرف توجہ کیوں مرکوز کروائی گئی؟ اصل میں ان کفار کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تجارتی نقطہ نظر سے یہ مختلف علاقوں میں، مختلف وطنوں میں جاتے تھے اور مختلف جگہوں سے ان کا گزر ہوتا تھا جہاں پر عذاب یافتہ قوموں کے باقیات موجود تھے۔ تو اب ان کی توجہ اس طرف دلائے گی کہ وہ چیزیں تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ان قوموں کے مکان الٹے پلٹے ہوئے ہیں، ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے کس نوعیت کا عذاب اتارا، وہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اب جب تم دیکھ چکے ہو تو اب تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کی نافرمانیوں کی خبر دی اور اس پر عذاب کے نزول کی خبر دی تو تم تو ان چیزوں کا مشاہدہ کر چکے، اب تو تمہارے انکار کا کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن تم انہی لوگوں کے روش پر چل رہے ہو کہ جنہیں عذاب نے ہلاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنے محبوب کے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا